بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. WHS کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں وقاص منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ ہیں حیدر حیات خان. آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کل سے جو ایونٹ انفولڈ ہو رہے ہیں، جس طرف معاملات جا رہے ہیں، اور آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا، اس سلسلے میں بات کریں گے حیدر حیات خان سے. کیسے ہیں حیدر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. حیدر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل سے کارکنان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، لسٹیں بھی بن چکی ہیں، اور آج سارا دن جو حالات و واقعات ہوئے، علی امین گنڈا پور پہ بھی حملہ ہوا، اور میرے خیال سے ریسنٹلی پتہ چلا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایبٹ آباد کے تحصیل ناظم ہے، ان کی گاڑی پہ راکٹ لانچر فائر کیا گیا ہے، اور اس حملے میں وہ جاں بحق بھی ہو گئے. میرے خیال سے 5-6-7 ان کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے، اور میرے خیال سے گاڑی کو آگ لگ گئی جس کی وجہ سے ان کی ہلاکتیں ہوئی. تو کس طرف یہ سچویشن جا رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایبٹ آباد سے خبر ہے، یہ حویلیاں کے تحصیل ناظم عاطف جو اس افسوسناک حادثے کے اندر شہید ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میری دعا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کریں. ابھی اس حوالے سے تو ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو پھر یہ چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں گی. باقی یہ جو گرفتاریوں کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں یہ ملکی سیاست کا المیہ رہا ہے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں، پہلے بھی ہم اکثر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جو سیاستدان بات کرتے ہیں نا، جب اپوزیشن میں آتے ہیں ان کو بڑے اخلاقیات یاد آ جاتے ہیں، ان کو بڑا یاد آتا ہے کہ ماضی میں ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں جو اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے. لیکن اقتدار اور طاقت یہ ایسا گھٹیا نشہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ نہیں، اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ کل کو ہم اپوزیشن میں ہوں گے، یا جب کل کو ہمارے پاس اقتدار نہیں ہوگا پھر ہم کیا کریں گے. شاید اس وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب وہ ہونے لگ جاتا ہے تو پھر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، شاہد حقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، اسی طرح پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ صاحب اور دیگر لوگ جو ہے یہ بڑے درس دیتے ہوتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے اندر کہ جی ہم لوگوں نے تو کر کے دیکھ لیا، بھگت لیا سب کچھ، تو آپ لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. تحریک انصاف کاٹ وہی رہی ہے جو بویا تھا اس نے. پر نہیں حیدر، اس میں وہ ایک یہ بھی تو بات کہتے ہوتے تھے نا کہ جس چیز سے ہم نے سبق نہیں سیکھا آپ ہی سیکھ لیں، آپ مطلب سیاست میں رواداری اختیار کریں. ہاں، میں یہی بات کر رہا ہوں نا. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ طاقت، اختیار اور کرسی یہ شاید ایسا گندا نشہ ہے کہ انسان کہتے ہیں کل کو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، آج تو پھر جو میرا دل کر رہا ہے میں کر رہا ہوں. وہ آج کہتے ہیں آج کے تو جو ہمارے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ بھی غلط، اس وقت وہ ان کو یہ ریئلائز کروا رہے تھے کہ آپ کل کو جب اقتدار میں نہیں رہیں گے تو آپ کو بھی یہ سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. آج کرنے پڑ رہے ہیں. اور آج خان صاحب کے جو دوست ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، وہ اب پھر وہ بھی باتیں کر رہے ہیں جی کہ سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو وہ کرنا چاہیے. تو کل کو جب وہ اختیار میں ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کے خلاف یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ آج کے دن تک تو اسی طرح کے اگر خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ کل کو دوبارہ کہیں اسی مطلب پینلائز کرنا شروع کر دیں سیاسی ورکر. اچھا حیدر، ایک میں بات آپ کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں. جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، میں مطلب خود سے نوٹ کر رہا ہوں 2015 سے لے کے آج 23 آ گیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا کہ مطلب لسٹیں وغیرہ بنتی ہیں، تو ہمیشہ جو چھوٹا کارکن ہی ہوتا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، بڑے پکڑے نہیں جاتے. مطلب سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر یا تھرڈ ایئر پکڑے نہیں جاتے. ریزن ہے نا، جو بڑی ٹیئر ہے نا، جو بڑی ٹیئر ہے ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں روابط ہوتے ہیں، اور وہ میڈیا بھی ان کی آواز اٹھاتا ہے کہ جن کے گھر پہ حملہ ہو گیا. تھانوں سے بھی وہ رابطوں میں ہوتے ہیں نا. جب وہ گاڑیاں نکلتی ہیں نا تو تھانوں سے فون آتے تھے. مجھے یاد ہے مسلم لیگ نواز جب برسر اقتدار تھی، میں 2018 سے پہلے کی بات کروں تو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے غالباً 2015 میں 15 میں. تو اس وقت شیخوپورہ کا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ریلی نکال رہے تھے. وہ ریلی کے دوران تھوڑی سی بدمزگی ہوگی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. ایک SHO صاحب نئے آئے تھے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، مسئلہ دونوں طرف سے نہیں ہوا لیکن ایگزیجریٹ ہوگی ان چیزیں. SHO صاحب کے پرائیویٹ گارڈز نے باہر نکل کے ہوائی فائر کر دیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ذرا منتشر ہو جائیں گے. مانا والا میونسپل کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں تو 14 اس کی وارڈز تھیں، تو لوگ بھی زیادہ تھے. 14 کینڈیڈیٹس کے ساتھ ریلی نکالی جا رہی تھی، تو مشترکہ ریلی تھی سارے کینڈیڈیٹس کی، اور انہوں نے ایک وارڈ میں جا کر وہاں پر جلسہ کرنا تھا. یہ الیکشن سے ایک روز قبل تو تمام انتخابی جو سرگرمیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس سے ایک دن پہلے، مطلب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا.
تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایس ایچ او صاحب کے گارڈ نے باہر نکل کے ہوائی فائر کر دیا, لوگ منتشر ہونے کے بجائے انہوں نے زیادہ چڑھائی کر دی. اب وہ پرائیویٹ یونیفارم میں ایس ایچ او صاحب خود تھے, ان کے گارڈز بھی پرائیویٹ یونیفارم میں تھے, وہ گاڑی بھی پرائیویٹ تھی ان کی. وہاں پر بہرحال سچویشن تھوڑی سی ورس ہوئی اور ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ غلطی زیادہ ان کی تھی. بہرحال وہاں سے وہ نکل گئے. اب باہر جا کر جب وہ تھانے پہنچے اور نون لیگ والوں نے ریلی کو کنٹینیو کیا, جب وہ تھانے پہنچے انہوں نے آگے اپنے سینئر آفیشلز کو, ایس پی کو بتا دیا, انہوں نے غلط بریف کیا. بالکل انہوں نے معاملات اور بریف کیے اپنے سینئرز کو, اپنی غلطی چھپا لی, اپنی غلطی چھپا لی اور انہوں نے سارا بلیم ڈال دیا ان لوگوں پر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں. تو پھر ہوا یہ کہ 3-4 تھانوں کی پولیس بلا لی گئی. بالکل. اب جب 3-4 تھانوں کی پولیس آئی, اب وہاں پر لوگ آلریڈی بہت مشتعل ہو چکے تھے. 3-4 تھانوں کی پولیس آئی, وہ ایک جگہ پر جلسہ ہو رہا تھا. اچھا. اب جلسے سے جو آخری ریلی کے مکمل ہونے کے بعد ایک جگہ ایک مقام انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم اتنے جلسہ کریں گے, پنڈال لگا ہوا تھا, وہاں پر کھانا شانا اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. میں اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ مجھے اس لیے پتا ہے, میں خود وہاں پر موجود تھا, میں کور کر رہا تھا اس کو. اب ہوا یہ کہ جس وقت تھانے سے پولیس نکلنے لگی تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کے جو سینئر تھے, فارمر ایم پی اے تھے, ان کو کال کر دی کہ آپ آگے پیچھے ہو جائیں, تھانے سے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے یہاں سے گاڑیاں جو ہیں اور 4-5 منٹ میں نکل جائیں گی. اور انہوں نے کیا کیا کہ آگے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ آپ کا ایک دن چھوڑ کے اگلے دن الیکشن ہے, آپ لوگ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں. اب وہ لوگ تو سائڈ پہ ہٹ گئے, وہ ورکر بیچارے جو وہاں پر موجود تھے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے. بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد آئی جی صاحب نے نوٹس لے لیا, پولیس کی چونکہ غلطی تھی, ایک صحافی کو بھی انہوں نے اریسٹ کر لیا دنیا نیوز کے. بعد میں اس صحافی کو بھی چھوڑ دیا, باقی لوگوں کو بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح اس ٹیئر کے جو لوگ ہیں نا ان کو آلریڈی انفارم کر دیا جاتا ہے. اچھا زیادتی ہے کہ الٹیمیٹلی نا مطلب آخر کار ہوتا کارکن ہی مطلب پھنستا ہے مصیبت میں, اور جو فرسٹ ایئر کے لوگ ہیں یا جو مین قیادت ہوتی ہے وہ سکون سے مزے لیتی رہتی ہے. اور ٹی وی دیکھیں فرسٹ ایئر کے لوگ اگر اریسٹ بھی ہوتے ہیں نا, فار انسٹنس رات کو مسرت جمشید اقبال چیمہ صاحب ان کے گھر پہ شبلی فراز صاحب کو اریسٹ کرنے کی علی محمد خان کے گھر پہ, ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب کو فار انسٹنس ان میں سے کوئی اریسٹ ہو جاتا, آج سارا دن تحریک انصاف کے لوگوں نے اور میڈیا نے ان کا ذکر کرنا تھا کہ وہ اریسٹ ہو گئے. عام کارکنان کتنے گرفتار ہوئے ہیں, کتنی کو بات کی ہے لیڈرز نے, کتنی کو بات کی, مطلب رسمن کرتے ہیں پریس ٹاک میں یا میڈیا سے یا چینل پہ بیٹھیں گے 1-2 منٹ کی کریں گے. مجھے یاد ہے ضلع شاہ مرحوم کا جو واقعہ ہے اس میں غالباً ندیم نام تھا لڑکے کا, عدنان, جس نے سب سے پہلے ضلع شاہ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا اور ہاسپٹل میں, انہوں نے پکچرز شیئر کی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. ویری نیکسٹ ڈے 150 سے زائد لوگوں نے عدنان کے گھر ریڈ کیا, عدنان بھاگ گیا, اس کے بھائی کو اریسٹ کر لیا. اس کے بعد عدنان نے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے کانٹیکٹ کیا, بالکل پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کی ہیلپ نہیں کی. الٹیمیٹلی وہ بیچارہ خود اس نے ایس پی صاحب کو کال کی, وہ ایس پی صاحب کے پاس گیا, ایس پی صاحب نے اس کی بات سنی اور انہوں نے اس کے بعد اس کو 1-1.5-2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ریلیز کر لیا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہو, یہ تمام پارٹی ہو, یہ تحریک انصاف ہو, یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس کو غرض ہی کوئی نہیں ہے. میں اس سلسلے میں حیدر آپ کو شاید ایک خواجہ سعد رفیق کا انٹرویو تھا, شاید مہر بخاری کے ساتھ, میرے خیال سے انہی کے ساتھ تھا, نہیں حامد میر کے ساتھ, جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہم جب تک سیاسی جماعت کو ایک پلیٹ فارم نہیں نہ بنائیں گے, ایک ادارہ نہیں بنائیں گے, ہمیں کارکنوں کو عزت دینی پڑے گی. جب وہ چھوٹ کے آئے تھے جیل تھے نیب والے سلسلے میں تو بڑے دل برداشتہ تھے, بالکل دل برداشتہ تھے کہ ہم نہ اس چیز کو بہتر کریں. تو آج خواجہ سعد رفیق صاحب کو وہ درس بھول گیا ہوگا, وہ اب اقتدار میں ہے نا, اقتدار میں, پر ان کو الٹیمیٹلی جماعتوں کو نا جو اپنی پارٹیز انہیں ادارہ بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہی ایوانوں میں جاتے ہیں, یہ لوگ تمام سیاست مطلب اپنی پرائم منسٹر منسٹرز بنتے ہیں, مزے یہ انجوائے یہ کرتے ہیں. اصل جن کی وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ خوار ہوتے ہیں, تھانوں میں ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بلکہ آپ نے شاید وہ ویڈیو پہ دیکھی ہو کہ جو پی ٹی اے کے کارکنان زمان پاک سے گرفتار ہوئے, وہ بیچارے حوالات کے اندر بھی نعرے مار رہے ہیں. اب ان کو تو کوئی نہیں ہوگا, وہ بیچارے اسی خوشی میں کہ جی میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں, وفادار ہوں, وفاداری رکھیں, پر جماعتیں ان سے پوچھتی نہیں ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہے نا ان کو 3-4 چیزیں بہت وہ سیلف سینٹرڈ ہے میرے خیال سے. سیلف سینٹرڈ تو ہے ہی ہے نا, یہ سب لوگ سیلف سینٹرڈ ہیں. مطلب خان صاحب کا آج ان کی فین فالوئنگ بہت ہے, بہت پاپولر ہے پبلک میں, لیکن جس وقت اقتدار میں تھے کام خان صاحب نے بھی سواد کوئی نہیں کیے تھے. مطلب اس وقت بھی لوگ
हुकूमत को बुरा भलाई कह रहे थे। ऐसा नहीं था कि खान साहब इक़्तिदार में थे। जब एक चीज नोट कीजिएगा, बाकी बातों का तो इतना नहीं, अभी खान साहब की रिसेंटली क्योंकि टेन्योर गुजरा है, जब खान साहब टेन्योर में हैं तो लोगों को ये थी कि शायद जो वर्कर को ना वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वर्कर एंगेज किया जाएगा, उसे वो क्या गवर्नमेंट रिस्पेक्ट में मिली? वो उल्टा हो गया, बल्कि जो बाहर वाले पार्टी से पैराशूटर थे उनको ओहदे मिल गए, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट एंजॉय की, सारा कुछ किया। और मैं आपको कारकुनान थे, बता दूं, वो आपको मैं बिल्कुल बता फारिग दूं, हो गए। ऐसा नहीं है कि अब बहुत से पीटीआई के फॉलोअर्स कहेंगे कि नहीं जी गलतियों से सीख लिया खान साहब। नहीं। मैं आपको एक बात आज लिख के देने को तैयार हूँ, खान साहब अगर कल को दोबारा इक़्तिदार में आएंगे वही गलतियां रिपीट करेंगे, वही सब कुछ। असल में वो जो एक वो किचन कैबिनेट होती है ना, वो लोग करीब होते हैं जो एक तो कारकुनान को आप जाती उमरा चले जाइए, ज़मान पार्क या मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान या चौधरी खानदानी अल्ताफ, सर कारकुनान का हाल तो ये होता है ना, खान साहब खुद कह रहे थे कि मैं सुबह सुबह उठता था तो जिले शाह की बात से आवाजें आती थी, तो लेकिन मुझे अफसोस है मैं मिल नहीं सका। अच्छा, यानी वो 1-1.5 महीना वो बंदा रोज वो आपके घर के बाहर नारे मारता रहा। अच्छा, पैसे तो नहीं लिए उसने किसी से, इस तरह जज्बा था उसका, वो मोहब्बत करता था खान साहब। अच्छा हैदर, इस मामले में ना दो जमातें अच्छी हैं मेरे ख्याल से, एक जमात इस्लामी और एक MQM। वो लोग कारकुनों को ना एक्सेस देते हैं अपने मेन, उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, वो लोगों के पास और उस सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। वो उनके पास मैंने। अच्छा, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जमात इस्लामी के सिस्टम को ही MQM ने फॉलो किया। वो मतलब पुराना सिस्टम जब उन्होंने थोड़ा डिजिटलाइज कर दिया था, थोड़ा सा डिजिटल, वो थोड़े से वो, क्योंकि आज भी वो किताबी वाले हिसाब है, लिखते हैं किताब पे, वो सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों को इतना नहीं देखते। और आज वो आपने एक शायद CM की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए CM साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लग नहीं रहा था कि किसी निगरान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मोटिवेटेड थे। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, बड़े बेहतरीन आदमी हैं। मेरी उनसे कोई मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन मैंने जिस भी शख्स से उनके हवाले से कोई बात सुनी तो बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं कि बहसीयत इंसान बहुत नफीस आदमी है, बड़े जो है वो डाउन टू अर्थ हैं। तो मैंने उनके हवाले से कोई बुरी नेगेटिव बातें एटलीस्ट जब से वो चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले ज़्यादा नहीं सुनी थी। हालात असल में इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन अभी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि शायद ये मोहसिन नकवी साहब को ये बातें सूट नहीं करती। दो वजूहत से, एक उनकी पर्सनैलिटी, सेकेंडली वो निगरान वजीर आला हैं, पर वो प्रेशर की वजह से उनको एक्ट भी एज निगरान, नहीं, प्रेशर की वजह से भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। चलें, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। तो नाजरीन, आपका आज की जो गुफ्तगू आपके सामने, देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें कैसे चलती हैं, किस तरफ चलती हैं, क्या चीज़ें मतलब बेहतरी की तरफ जाती हैं, थोड़ी सी जो एक टेंस माहौल बना हुआ है, जो एक अनसर्टेनिटी है, उसमें कमी आती है कि ज़्यादा मामलात पेचीदगी की तरफ जाते हैं। तब तक मुझे और हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।